الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي خلقكم من نفس واحدة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله فأحب الخلق إلى الله من أحسن إلى عياله أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ قابل صد احترام برادران اسلام، برادران وطن اور ملکوں کے غیور نوجوانوں، اس وقت یہ لمحات ہم سب کے لیے بے پناہ مسرتوں، خوشیوں، شادمانیوں اور انبساط کے ہیں کہ آج ہم اپنے پیارے وطن ملک ہندوستان کے 72ویں یوم جمہوریہ کا جشن منانے جا رہے ہیں۔ جمہوریت کا خلاصہ 3 سے 4 الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ نظام جمہوریت میں امن ہوگا، جان و مال کا تحفظ ہوگا، نظام جمہوریت میں عقیدے، دھرم اور مذہب کی آزادی ہوگی، اپنے اپنے مذہب کے اصولوں اور آئین کے مطابق ہر ملک کے ہر باشندے کو، ہر رہنے والے کو اپنے مذہب پر چلنے کی مکمل آزادی ہوں گی۔ اور نظام جمہوریت یا حکومت جمہوریہ کا مطلب ہی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ حکومت جسے عوام منتخب کریں گی اور جس کو عوام ہی کے مفادات کے لیے چلایا جائے گا اور باقی رکھا جائے گا۔ آج الحمدللہ ہم اپنے ملک کا یوم جمہوریہ منا رہے ہیں۔ سعیدی چینل جو ہر اچھی بات اور ہر پیار و محبت کی بات کو پھیلانے کے لیے فکر و مند ہے، کوشاں ہے، آج ہم اسی سعیدی چینل کے توسط سے، وساطت سے اور اس کے مادھیم سے اپنے برادران اسلام کو بھی اور برادران وطن کو بھی یوم جمہوریہ کی 26 جنوری کی اس جشن اور مسرت کی مبارکبادی بھی پیش کرتے ہیں، اور ہم یہ پیغام بھی دینا چاہتے ہیں کہ اسلام نے جمہوریت کا کیا تصور پیش کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ رب العزت ہم سب کے پالنہار، خالق اور مالک رب کائنات فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اللہ وہ ہے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا ہے، یعنی ساری انسانیت ہمارے باپ حضرت آدم علیہ والسلام کے توسط سے اور ذریعے سے پیدا کی گئی ہے۔ گویا دنیا اور کائنات میں بسنے والے تمام انسان ایک باپ حضرت آدم علیہ والسلام کی اولاد ہے، اور یہ اصول فطرت ہے کہ ہر بنانے والے کو، ہر پالنے والے کو، ہر سنبھالنے والے کو اپنی بنائی ہوئی چیز سے پیار اور محبت اور الفت ہوا کرتی ہے۔ اسی اصول کے پیش نظر اللہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے اور پروردگار ہے، اسے اپنے سارے بندوں سے پیار ہے، محبت ہے، پریم ہے اور الفت ہے۔ اللہ کے نزدیک سفید اور کالے کا کوئی فرق نہیں، ایشور کے نزدیک، اللہ کے نزدیک چھوٹے اور بڑے کا کوئی فرق نہیں ہے، پڑھے لکھے اور ان پڑھ کا کوئی فرق نہیں ہے، شہری اور دیہاتی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ کی نگاہ میں سارے انسان، اس کے سارے بندے ایک ہے اور اسے اپنی ساری مخلوق سے پیار ہے، اور اللہ یہی فرماتے ہیں کہ جو میری مخلوق سے پیار کرے گا وہ میرے نزدیک بھی محبوب اور پسندیدہ ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک جو میں نے پڑھی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے سارے انسانوں کے لیے پریم کا سندیش لے کر آئے، جو ساری انسانیت کے لیے اللہ کے محبت برے پیغامات لے کر کے آئے، وہ فرماتے ہیں کہ الخلق عیال اللہ،
ساری مخلوق اس میں انسان بھی ہے، جنات بھی ہے، سب اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کا پریوار ہے، اللہ کا خاندان ہے. فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عَيَالِهِ، لہذا اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ بندہ ہوگا جو اللہ کے اس کنبے کے ساتھ، اللہ کے اس قبیلے اور خاندان کے ساتھ محبت کا، پریم کا اور اچھا برتاؤ کرے گا، وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب اور پسندیدہ ہوگا. اس لیے جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی رعایا کے ساتھ عدل کا، مساوات کا اور برابری کا معاملہ کیا جائے. اسلام نے جو تصور پیش کیا ہے جمہوریت کا، اس میں یہ بات بھی اس کے اصولوں میں اور آئین میں داخل ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ، ہر بندے کے ساتھ محبت کا معاملہ کیا جائے، ہمدردی کی جائے، اس کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا جائے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے پیغمبر، اللہ کی یہ رحمت ہے اور اس کی رحمت کا یہ اثر ہے کہ اللہ نے آپ کو نرم دل بنایا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ ان اپنے بھائیوں کے لیے رحم دل ہے، نرم خو ہے، نرم طبیعت ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت گیر ہوتے اور ترس روح ہوتے اور سختی کا معاملہ کرنے والے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو جو لوگ آپ کی مجلس میں آتے ہیں، جو آپ سے قریب ہوتے ہیں، وہ کوسوں دور اور میلوں دور آپ سے دور چلے جاتے اور بھاگ جاتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جو ملک کا مقتدا ہوگا، جو جماعت کا امیر ہوگا، جس کو اللہ نے اقتدار کی دولت عطا کی ہوگی، جسے اللہ نے حاکم اعلیٰ بنایا ہوگا، بادشاہ وقت بنایا ہوگا، اس کے لیے جمہوریت کا یہ بڑا اصول یہ ہے کہ اسے اپنے رعایا کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ محبت اور ہمدردی کو پیش کرنا ہوگا، ورنہ لوگ اس سے متنفر ہو جائیں گے. اسی طریقے سے اسلامی جمہوریت کا ایک سب سے اہم ترین اصول یہ بھی ہے کہ نظام جمہوریت میں ہر فرد دوسرے سے مطمئن اور مامون رہے، محفوظ رہے. کسی کو کسی سے کوئی خوف، کسی کو کسی سے کوئی بد امنی کا خطرہ، جان، مال اور عزت و آبرو کے چھن جانے کا کسی طریقے کا کوئی خطر اور کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے. یہ نظام جمہوریت کی کامیابی کی دلیل ہے اور اس کے بنیادی اصولوں میں یہ بات داخل ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے بطور سنت کے ایک بھائی جب دوسرے بھائی کے سامنے آئے اور ملاقات کرے تو اسلام نے ایک سنت طریقہ، ایک قابل تقلید اور آئیڈیل نمونے کے طور پر جو تاکید فرمائی ہے کہ افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو. جب ایک شخص دوسرے شخص کو سلام کرتا ہے تو سلام یہ سلامتی سے کے معنی کو دیتا ہے، یعنی گویا وہ السلام علیکم کہہ کر اپنے دوسرے بھائی کو اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ تجھے میری ذات سے امن ملے گا، سلامتی ملے گی، محبت ملے گی، تجھے مجھ سے کوئی خوف محسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ظلم کو پسند نہیں کیا ہے. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں واللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالمین کو پسند نہیں کرتے. ظلم کرنے والا کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، ظلم کرنے والا اور کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، ظلم بہرحال ظلم ہے، چاہے بڑا کرے تو بھی ظلم ہے، چھوٹا کرے تو بھی ظلم ہے، اہل اقتدار کرے تو بھی ظلم ہے، رعایا اگر کرے تو بھی ظلم ہے، اور ظالم اللہ کو ناپسندیدہ ہے، مردود ہے، پسند نہیں ہے. اس لیے نظام جمہوریت میں سب سے بنیادی بات یہ بھی پیش نظر ہونا چاہیے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو. جمہوریت کے نظام میں حاکم بے لگام نہیں ہے، رعایا بے لگام نہیں ہے. حاکم اپنے ماتحتوں کے متعلق مسئول ہے اور اس سے باس پرس کی جائے گی. اسے رات ہو یا دن،
ہمیشہ اپنی رعایا کی خبر گیری، ان کے احوال پر نگاہ اور کمزوروں کے ساتھ ان کو اونچا اٹھانے کی فکر، مجبوروں کے ساتھ کم ہمت اور کم حوصلہ لوگوں کو حوصلہ دینے کی فکر، اور ان کی ضروریات زندگی کے تکفل کا خیال رکھنا، یہ اہل اقتدار، حاکم اور ذمہ دار کی ذمہ داریوں میں یہ بات داخل ہے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سید القوم خادمہم، کہ قوم کا سربراہ اور قوم کا حاکم اور مقتدی وہ ہوتا ہے جو قوم کا خدمت گزار ہوتا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنے والا ہوتا ہے، جو خود مشقت اٹھاتا ہے لیکن رعایا کو اور اپنے ماتحتوں کو آرام دینے کی فکر کرتا ہے۔ یہ نظام جمہوریت کی بنیادوں میں یہ بات داخل ہے۔ آج میرے بھائیوں، ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے ان آزادی کے ہیرو اور مجاہدین نے جس طاقت کے ساتھ تن و من کی بازی لگا کر کے اپنا سب کچھ وطن عزیز کی آزادی اور اس کے تحفظ، اس کے بقا، اس کی سالمیت اور اس کو جو ہے آسمان کی ترقیوں کی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے جو قربانیاں پیش کی تھی، آج ان کی قربانیوں کے نتیجے میں ہم اپنے ملک ہندوستان میں آزادی کی سانس لے رہے ہیں، لیکن جو ہے ہمیں اس بات کا خطرہ اور خوف محسوس ہو رہا ہے کہ ملک میں چند وہ افراد ہے بدقسمتی سے جنہوں نے ملک کو دوسری دشا پر لے جانے کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں۔ ان نامساعد اور ان پرخطر حالات میں جبکہ ایک طرف کچھ فرقہ پرست عناصر اور کچھ ملکوں کے بدخواہ اس ملک کو ناکامی اور اس ملک کو جو ہے پستیوں کی طرف لے جانے کی اور تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو انگریزوں نے جس طرح طرز حکومت کو اپنایا تھا، رول اینڈ ڈیوائڈ اینڈ رول، یعنی تفرقہ ڈالو، آپس میں فوٹ پیدا کرو اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو کا جو نظام لے کر کے وہ چلے تھے، کچھ عناصر ملکوں کے ایسے ہیں اور کچھ افراد بھی ایسے ہیں جنہوں نے اسی طرز کو اپنا کر کے اپنے نظام کو آگے بڑھانے کی وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ اس لیے ہم تمام برادران اسلام سے اور تمام برادران وطن سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ یوم جمہوریہ کے اس موقع پر جہاں ہم خوشی اور مسرت منا رہے ہیں، یہ خوشیاں ہمیں مبارک ہو اور ہمارے پیارے وطن ہندوستان کو کسی اور کی کبھی نظر نہ لگے، یہ پھولتا رہے، پھلتا رہے، ترقیوں کی منازل طے کرتا رہے۔ وہیں ہم سب باسیوں کی اور ملکوں میں جینے بسنے والے ہر باشندے کی یہ اہم ترین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس ملک کا وفادار بھی بنائے، وفاداری کی جتنی شکلیں ہو سکتی ہے اسے اپنائے، ملک سے محبت کرے اور ملک کو ترقی کی راہوں پر لے جانے کے لیے محنت کرے، کوشش کرے۔ اور جو طبقہ اور فرقہ ملک میں نفرت کی آگ پھیلانا چاہتا ہے، بھائی کو بھائی سے لڑانا چاہتا ہے، ایک مذہب والے کو دوسرے مذہب والے سے دستگیر اور لڑوانا چاہتا ہے، ایسے لوگوں کی کوششوں کو ناکام بنانا، ان کے عزائم کو فیل کرنا اور ان کے منصوبوں پر پانی پھیرنا اپنی محنتوں سے، یہ ہم سب کی مل کر مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اور ہم نفرت کی آگ کو محبت کے پانی سے بجھائیں گے، ہم نفرتوں کے جلنے والے دیوں کو محبتوں کی ہوا سے بجھائیں گے، پریم، محبت اور الفت و پیار کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چل کر کے محبت ایک دوسرے کو بانٹیں گے۔ اس لیے ہم سب کو آج اس بات کی دعوت بھی دینا چاہیں گے کہ اسلام نے جو نظام جمہوریت، تحفظ کا، امن کا، مساوات کا، برابری کا، محبت کا، ہمدردی کا جو نظام اسلام نے پیش کیا ہے اور اسلام نے اس کو عملی طور پر دنیا میں کر کے بھی بتایا ہے، جب تک دنیا کا کوئی بھی نظام، کوئی بھی جمہوریہ اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنے نظام کو نہیں بنائے گا، تب تک کسی بھی نظام جمہوریت میں امن اور سلامتی نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے ہم اس موقع پر تمام برادران وطن کو بھی اس بات کی دعوت دیں گے کہ وہ اسلام کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس کی اسٹڈی اور اس کے مطالعہ کرنے کی فکر کرے اور دامن اسلام میں، آگوش اسلام میں آ کر کے اس کی حقانیت کو، اس کی ہمدردی کو، اس کے پیغام محبت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے،
ہمارے ملک کو، ہندوستان کو مزید پاورفل، مزید طاقتور اور زیادہ سے زیادہ ترقیوں کے اعلی منازل کی راہیں عطا فرمائیں۔ ہمیں اپنے ملک سے پیار ہے، پیار رہے گا، اور زندگی کی آخری سانس تک ہم اس کے وفادار رہ کر اس کی ترقیوں کے چراغ اور دیے جلاتے رہیں گے۔ اللہ آپ کو، ہم سب کو اور ہمارے ملک کو سلامت رکھے۔ وما علینا